میں یہ مسلمانوں سے اکثر کہتا ہوں کہ یہ ہمارے مسلمان وائزین بھی اور علماء بھی بڑی اپنی تقریروں کے اندر بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑا اس حوالے سے فخریہ بیان کرتے ہیں جی ہٹلر نے جو ہے وہ ہولوکاسٹ کے اندر 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا تھا، یا چلیں محتاط اندازہ ہو تو 6 لاکھ یہودی تو بنتے ہیں، اور کہتے ہیں جی ان کو قتل کرنے کے لیے اس نے فیکٹریاں بنائی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے نا ہولوکاسٹ ایک انسانی تاریخ میں بڑا دردناک واقعہ ہے کہ 1941 سے لے کے 1945 تک ان 5 سالوں میں ہٹلر نے، جو جرمنی میں ایک ڈکٹیٹر تھا، اس نے انسانوں کو قتل کرنے کے لیے باقاعدہ فیکٹریاں بنائی تھی، 100 فیکٹریاں ان کو کہا جاتا تھا۔ اس میں وہ یہودیوں کو قتل کرتے تھے، اور کیسے قتل کرتے تھے کہ انہوں نے باقاعدہ چیمبرز بنائے ہوئے تھے، ایک طرف سے ان لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا اور ان کے اوپر ایک گیس چھوڑی جاتی تھی جس سے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر ان کی عورتوں کے بال شیو آف کر دیے جاتے تھے، ان بالوں سے نازیوں کے قالین بناتے تھے وہ، پھر اسی طریقے سے اگلے چیمبر میں لے جا کے ان کے جسم کے اوپر ایسی گیس چھوڑی جاتی تھی جس سے وہ پگھل جاتا تھا ان کا جسم، اور دوسری طرف سے ایک لیسدار مادہ نکلتا تھا اور اس کو وہ کھاد کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ انسانوں کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے فیکٹریاں بنائی تھیں جس میں انہوں نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا۔ اس واقعے کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ان کا پراپوگنڈا ہے وہ 6 لاکھ تھے۔ میں کہتا ہوں جی 6 لاکھ کیا 6 بندے بھی ہوں اور ان کو اس طریقے سے ناحق قتل کیا جائے، اسلام تو اس کو قطعاً سپورٹ نہیں کرتا۔ اور یہ یاد رکھیے گا یہودیوں کو یہودی ہونے کی وجہ سے قتل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ہٹلر چونکہ ایک سیکولر تھا، ایتھیسٹ ٹائپ انسان تھا، اس کو مذہبی لوگوں سے چڑ تھی۔ اس وقت یورپ کے معاشرے میں مذہبی لوگ کرسچن یہودی سمجھے جاتے تھے، آج بھی یہودی بہت مذہبی ہیں جہاں پہ ہیں، اور وہ کہتے تھے ہمارے معاشرے میں یہ مس فٹ ہے۔ جس طرح آج مسلمانوں کو مذہبی ہونے کی وجہ سے ان یورپ کے معاشرے میں چند شر پسند عناصر برا سمجھتے ہیں، بالکل یہی آج سے تقریباً 100 سال پہلے تھا کہ یہودیوں کو مذہبی ہونے کی وجہ سے نفرت کی جاتی تھی کہ یہ پریکٹسنگ ہے۔ اس جدید دور میں بھی گاڈ کے ماننے والے ہیں۔ وہ جو ہمارا علمی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، سیم یہی کچھ آج جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کچھ ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو اس دن سے ڈر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 32 کے اندر جو ہے وہ بنی اسرائیل کو جو 10 کمانڈمنٹس دی تھیں ان کا ذکر کرتے ہوئے، جو کہ بعد میں مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ اس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من اجل ذالک، اس واقعے کے سبب، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے بات طے کر دی تھی، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس شخص نے بھی کسی بھی دوسرے شخص کو قتل کیا سوائے 2 استثناء کے، کہ جان کے بدلے جان ہو رہی ہو، یعنی کوئی قاتل ہے اس کو اگر قتل کیا جائے تو وہ کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن وہ بھی جوڈیشری کرے گی۔ میرے باپ کا قاتل بھی میرے سامنے آ جائے، میں قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا، اور اگر دنیا میں انصاف نہ ملے تو قیامت والے دن ملے گا۔ دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو 60 لاکھ دفعہ پھانسی نہیں دے سکتی ان 60 لاکھ یہودیوں کے قتل کے بدلے میں، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ 60 لاکھ دفعہ کسی کو زندہ کر کے 60 لاکھ دفعہ اسے پھانسی چڑھا کے قصاص میں اس طرح کے ان کے ساتھ معاملہ کرے۔ یا کوئی فساد فی الارض کر رہا ہے اور یہ بھی جوڈیشری کرے گی، وہ ڈیسیژن کرے گی۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس شخص نے پوری انسانیت کا ہی قتل کر دیا جس نے ایک شخص کو بھی ناحق قتل کر دیا۔ یہ مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، کسی بھی جان کو، چاہے وہ ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے ایک جان کو بچایا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچا لیا۔